جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، آج شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے۔ سی ایم شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی ہے جی کہ عمران خان صاحب کوئی ایسا چیزیں انٹرنیٹ پہ کریٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے چیف آف آرمی اسٹاف کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور ٹویٹ کر کے یہ صاحب نے لگا دی ہے، جس کو خان صاحب نے بھی ری ٹویٹ کیا، اور خان صاحب نے بتایا جی کہ جو آپ نے جو 9 مئی کا جو ڈرامہ کیا اس میں کس نے بینیفٹ کیا۔ میرا سر یہ سوال یہ ہے، یہ پوری قوم کو یہ، اور خاص طور پہ شہباز شریف کو، اور اس وقت یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور اسٹیبلشمنٹ کو، کہ شہباز شریف کی تھوڑی سی ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ ویل نون فیکٹ ہے کہ یہ پولیس مقابلوں میں بندے مرواتے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب وہ شخص ہیں جن کے اوپر ماڈل ٹاؤن کا قتل ہے، جن کا نام ماڈل ٹاؤن کے قتل میں آیا، بے شمار پولیس مقابلوں میں آیا۔ شہباز شریف صاحب وہ شخص ہیں کہ جس میں نام ہے ان کی فیملی کا، پاکستان کے سب سے چند آف دی ٹاپ جرنلسٹ ارشد شریف، ان کے خاندان کا نام آ رہا ہے۔ یہ پوری فیملی قاتلوں کی ہے۔ ایف آئی اے کے انسپیکٹر کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ ان کی انویسٹیگیشن کرنے والی، ان کے معاملات کی، ان کی کرپشن کی انویسٹیگیشن کرنے والی ساری کی ساری ٹیم قتل کر دی جاتی ہے۔ ان کو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، ان ان نون طریقے سے مار دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی شہباز شریف ہے کہ جنہوں نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرایا رانا ثناء اللہ کے ساتھ مل کے۔ یہ وہی شہباز شریف ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے ہزاروں ورکروں کو گرفتار کروایا عمران خان کے خلاف رانا ثناء اللہ کے ساتھ مل کے۔ یہ وہی شہباز شریف ہیں جنہوں نے سانحہ 9 مئی کروایا، 9 مئی کے واقعات کروائے، جن کی آئی بی کی رپورٹ تھی کہ یہ سارے انوالو ہیں، ایم آئی انوالو ہے، یہ سارے بندے انوالو ہیں بیچ میں، اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ یہ وہی شخص ہے جو عمران خان کو روکنے کی، یہ سارے جو کام انہوں نے کیے ہیں، ان اکثریت کے جو کام ہیں، پولیس مقابلے میں بندے مروانے اور ماڈل ٹاؤن کے علاوہ باقی سارے کام انہوں نے وہ کیے ہیں کہ تاکہ عمران خان کی عمران خان کو روکا جا سکے پولیٹیکلی۔ 9 مئی کو 25 بندے مروائے اسی شخص نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام شہباز شریف ہے، ہی گاٹ اے لانگ ہسٹری، بندے مروانے میں یہ ماسٹر لوگ ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک جنرل صاحب کا مرڈر بھی، جو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بیسیکلی ہارٹ اٹیک نہیں تھا، وہ مرڈر تھا، وہ بھی ان لوگوں نے کروایا۔ ان کی وائف یہ کہتی رہی کہ ان کو مروانے میں ان کا ہاتھ تھا۔ یہ شخص نے اس نے جو بات کی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا اور آپ نے عمران خان کا نام لگا دیا کہ یہ عمران خان کچھ ایسے ماحول۔ آپ لوگ تھے جنہوں نے ایک ماحول کریٹ کیا کہ عمران خان غالباً کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لادین قسم کا شخص ہے، اس کے سامنے ایک بندہ، اور آپ نے ٹی وی پہ پروگرام کیے، اس کو کرنے کے لیے بالکل ٹی وی پہ پروگرام کروائے آپ نے۔ یہ سارے مذاکرات کرتے آتے رہے، یہ اپنا ان کے منسٹر آتے رہے ٹی وی پہ، یہ سارا پلاننگ کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اس قسم کی کوئی چال کرنے کی کوشش، کوئی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ انہوں نے کی۔ ابھی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی اسی نوعیت کی ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ بندہ کروا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ساتھ ملا لے، رانا ثناء اللہ کو ساتھ ملا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی بریگیڈیئر کو ساتھ ملا لیں، اور یہ کروا کے عمران خان جو ہے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کو جو بیٹھ کے سوچنا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا اختلاف اپنی جگہ، پی ٹی آئی کے ساتھ اختلافات، اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ ایک انسان کا قتل ہے۔ یہ ایک انسان بھی وہ جو ایک پاکستان کے بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے۔ اختلاف ہونا اور چیز ہے، ان کے ظلم زیادتی ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی ان کی ناک کے نیچے ہوتا رہا، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو کس طرح لیا، ان کے بارے میں رپورٹنگ آتی رہی کہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف نے عمران خان کے متعلق ڈائریکٹ باتیں کی، وہ قطعاً وہ اپنی جگہ۔ لیکن عمران خان سے اس قسم کی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی جو آپ بتا رہے ہیں۔ یہ ایکچولی جو مجھے جو نظر آ رہا ہے، جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، یہ بوندل گیا، نہیں سے کہتے بندہ بوندل گیا پنجابی میں، یہ شخص بوندل گیا، یہ ویسے ہی بوندلے رہتے ہیں۔ انہوں نے آئی ایم ایف کی جو میٹنگ تھی
اور جو یورپی یونین کے سفیر کی جو میٹنگ جو پریس کانفرنس تھی، ان تمام چیزوں کے بعد اس بندے کی حالت بہت بری ہے. یہ رات کو سو نہیں سکتا، دوائیاں تو کھا کے یہ پہلے بھی سوتے ہیں صاحب. انہوں نے یہ جو نیا شوشہ چھوڑا ہے اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ان کو بتانا پڑے گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کے قتل کا آرام سے کیس ڈال دیا، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی جان یہ آپ کو مروانے کے لیے کسی اور کا نام لگا رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے یہ آپ بھی کو پاس ہٹا دیں. جن لوگوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، جن لوگوں نے پرسنل اسپیسیفک لاز بنائے کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک جو بندہ کرپشن کرے گا وہ نہیں پکڑا جائے گا، اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو کرپشن کرے گا وہ پکڑا جائے گا. یعنی جس ٹائم میں یہ آتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ان اس قسم کے قانون ہی بنا دیے ہیں، لا ہی اس قسم کے بنا دیے ہیں کہ خود بچ جائیں. اس سے زیادہ کرمنل مائنڈ کا بندہ روئے زمین پہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ کرمنل مائنڈ کا بندہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ آپ نے دوستی کس کے ساتھ کر لی ہے، آپ نے پیار محبت کس کے ساتھ پینگے بنا لی ہیں. کیونکہ یہ پاکستان کے لیے تو کچھ کرنے آئے نہیں ہے، عمران خان سے جان چھڑانی ہے. اب عمران خان سے جب سارے واقعات کر لیے، عمران خان کے اوپر کیسز کروا لیے، عمران خان کے بندوں کو پکڑ لیا، عمران خان کی پارٹی کو تلوا لیا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ کے بعد، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب ان کو خیال آیا کہ یار یہ تو ہوتا نہیں ہے، اس طرح کریں کہ ایک آدھ بندہ دائیں بائیں کرے اور اس کے اوپر اس کا نام اب عمران خان پہ لگا دیں. یعنی یہ کس ذہنیت کا شخص ہے؟ اس چیز کا چیف آف آرمی اسٹاف کو سوچنا ہے، اس چیز کا عدالتوں کو سوچنا ہے، اس چیز کا مقتدر حلقوں کو سوچنا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو سوچنا ہے کہ یہ کس قسم کا کرمنل مائنڈ کا بندہ آپ نے بٹھا دیا ہے. اور اگر اس کی بات کو لے کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی چھلانگے لگانے شروع کر دیں گے تو پھر میرا خیال ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ان کا ریکارڈ ہے کہ یہ ہارٹ اٹیکس میں بندے مروا دیا کرتے ہیں. تو یہ گولی بھی مروا سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کو پاکستان کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اپنی حکومت چاہیے، ان کو صرف آگے پیچھے بندے چاہیے، غیر ملکی دورے چاہیے، ایک سربراہ ملک کا ٹیگ لگا ہو، لوگ بھوکے مرے، لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو ہے نہیں ہے. دیٹ از ناٹ دیئر کنسرن. آل دے وانٹ ٹو ہیو لائف کہ آگے پیچھے بندے پھرتے پہنے، یہ ان کو چاہیے. آخر میں زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا. یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سیریس لینا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کو بھی لینا ہے، ڈی جی آئی ایس ایف کو بھی لینا ہے، ایم آئی کو بھی لینا ہے، اور اس بندے کو بٹھا کے پوچھیں یہ کون سی ایسی بات ہے جس سے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو مذاق مت سمجھیں. یہ شخص کچھ بھی کرے گا، اس کی فیملی کچھ بھی کرے گی، یہ مریم کچھ بھی کروائیں گے یہ لوگ. یہ ہو سکتا ہے آج چیف آف آرمی سٹاف کو مروا کے نام عمران خان پہ لگا دیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے. ان کے لیے تو یہ گیم ہے ساری کی ساری. یہ اب بہت سیریس معاملہ ہے. اس معاملے کو پراپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ڈونٹ لیٹ اٹ گو لائک. یہ کرمنل ضرور ہے، یہ بندہ کرمنل ہے نو ڈاؤٹ، لیکن یہ وزیر اعظم بن چکا ہوا ہے. ایسے منہ سے اس قسم کی باتیں، یہ مذاق نہیں ہے. عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے. اس کو مذاق مت سمجھا جائے. اس کا سیریس ود ان 24 آور اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اسٹیٹمنٹ کے اوپر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.